باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بامیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صفحہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صفحہ مودت میں موجود ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ آدر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں ذکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ رہے ہیں کہ مجلس مزید عشق جنت پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، یہی صدر بتائے گی کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سننا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ سیدہ بہت شکریہ، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، میرے حصے کی نوکری ہوگی، بہت مہربانی سے۔ یہ کھلے چہرے تو میری کمزوری ہیں، اتنا پیارا معیار سماعت ہے تو میں ایک جملہ اور بدل کے کہتا ہوں تاکہ آپ زیادہ لطف لے سکیں۔ کون علی جس نے 13 رجب، بابا جی دعا فرمائیے گا، کون علی جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر، بھائی جان میری طرف آپ مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجھے پیارا ہے۔ کون علی جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا دور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے مالک کے روزے بسم اللہ بسم اللہ۔ سیدہ آپ کو سلام۔ چلے آپ بہت زیادہ خوبصورت سن رہے ہیں تو ایک سطر اور بدل کے کہہ دیتا ہوں۔ کون علی جس نے زمین کے سینے سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر جب اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے ہاتھ کی 2-4 جنبشیں دیں تو فرشتوں کا مسجود آدم بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سیدہ آپ کو کائنات کی ملکہ آپ کو بہت شکریہ، بہت مہربانی، بڑا اچھا سن رہے ہیں سیدہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ یہ ہے ماہ رجب، فکرہ سنیے بھائی، میری طرف دیکھیے، آنے والے آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑا پیارا فکر سر میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ماہ رجب، اس میں کھلے ہیں اللہ کے 2 گھروں کے در۔ جو پہنچ گیا انہیں میں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں، جو نہیں پہنچا ذرا شہبر مودت کو تیار کرو، مالک کے کرم کے سائے تلے بیٹھے ہو، یقیناً ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ یہ ہے ماہ رجب، اس میں کھلے ہیں اللہ کے 2 گھروں کے در۔ مالک عزت دار مداح قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، میری خوش قسمتی ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے کچھ پڑھنے کا شرف عطا ہوا۔ سرمایہ عرض کر رہا ہوں یہ ہے ماہ رجب، اس میں کھلے ہیں اللہ کے 2 گھروں کے در، ایک زمین پر ایک آسمان پر۔ زمین والے گھر کو کعبہ کہتے ہیں، آسمان والے گھر کو معراج کہتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے سامنے مٹھی پر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، مجھے نماز ولایت ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں، 2 کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ زمین پہ کعبہ، آسمان پہ معراج، دونوں ہیں خدا کے گھر، دونوں کا در کھلا ہے رجب میں۔
لیکن اب پتہ نہیں کیا راز ہے، کیا حسن اتفاق ہے، دونوں کا در کھلا، اللہ ایک جگہ بھی نہیں دونوں جگہ علی ملا ہے۔ کیا بات، امام حسین آپ کو سلام، دونوں جگہ علی ملا۔ بہت مہربانی سے، بہت شکریہ بابا جی۔ سیدہ آپ کو سلامت، کیا معیار سماج سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، دونوں جگہ ملے ہیں علی۔ اب بول پڑے تو چار مصرے سیدہ نے مجھے رزق ولایت سمجھ کے عطا کیے ہیں، وہ میں سعادات سے بھی دعا لے لوں، عزاداروں سے بھی دعا لے لوں تاکہ منزل اور خوبصورت ہو جائے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، میں بڑا مطمئن ہوں، جو ذات حمیدہ پہ سر میں شکر گزار ہوں، جو ذات حمیدہ پہ میرے ساتھ بولا ہے، دعا کر رہا ہوں سوائے اسی ذات حمیدہ کے مالک آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے۔ بابا جی قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے والی چار مصرے ہے بات علی والے سے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے، معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلامت۔ چلے بات معراج کے دھارے تک آ گئی ہے، صدیوں کا سفر لمحوں میں سمٹ گیا ہے۔ تو جس بادشاہ کے نام کی آج کی مجلس ہے، ایک فکرہ میں اس کی فضیلت کا بھی عرض کر دوں تاکہ اس نسل کو پتہ تو چلے نا جس کا ماتم کرنے آئے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔ صفوان بن حموان راوی، کون؟ صفوان بن حموان، چھٹے امام کا یہ صحابی، اور صحابی اتنا پیارا ہے کہ مولا کے اونٹ چرایا کرتا ہے۔ صفوان بن حموان روایت کرتا ہے کہ سرکار صادق نے مجھے ایک دن بلایا اور مجھے فرمایا کہ میرے استقبال میں وہ جو میری شولہ نامی ڈانچی کھڑی ہے، اونٹنی کھڑی ہے، اس پر کجاوا رکھو، محمل رکھو، وہ میرے دروازے پہ لے۔ بابا جی فکرہ میں زمین سے اوپر جا کے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے سامعین قبول فرما لے تو اس پر ایک کجاوا رکھو اور حرمسرا کے دروازے پہ لے آئے۔ صفوان نے جلدی جلدی حکم کی تعبیر کی، شولہ نامی ڈانچی پہ پیارا سا محمل رکھا اور با پردہ بنا کے اسے حرمسرا کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ اونٹنی اشارہ کرتے ہی مولا کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوئی بیٹھ گئی۔ اندر سے دروازہ کھلا تو چھٹے بادشاہ نہیں، 7ویں شہنشاہ باہر آیا۔ ذہن میں رہے اونٹنی، صلی اللہ محمد وآلہ، ذہن میں رہے کہ اونٹنی منگوائی ہے چھٹے تاجدار ولایت۔ بظاہر سن تھا میرے شہنشاہ موسیٰ کاظم سرکار بادشاہ کا، بظاہر 2 سال۔ میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی، بظاہر، لفظ بسم اللہ جناب، بظاہر 2 سال کا۔ یہ میں بظاہر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حقیقت میں تو ابھی آدم کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ تھے۔ نہیں، آپ بیدار ہو کے نہیں سن رہے، میرے جملہ تو آسمان سے آگے گئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بظاہر 2 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا۔ امام باہر آئے، صفوان سے کہا جلدی جلدی محمل کا پردہ اٹھا۔ اس نے پردہ اٹھایا، امام محمل میں سوار ہوئے، آوازی پردہ گرا دے۔ صفوان نے پردہ گرایا، آوازی 4 قدم دور ہو کے کھڑے ہو جا۔ جب یہ کہتا ہے میں دور ہو کے کھڑا ہوا تو امام نے خدا جانے کیا اشارہ کیا کہ بیٹھے بیٹھے، یہ جملہ زمین پہ کہہ دکھ لگے گا، بیٹھے بیٹھے اونٹنی کے پر نکلنے شروع ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے امام، بہت شکریہ صاحب، بہت مہربانی۔ بیٹھے بیٹھے اونٹنی کے پر نکل لگے۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، بس میرے حصے کی مجلس ہو گئی ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونٹنی کے پر نکلنا شروع ہو گئے۔ صفوان کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور اچانک اونٹنی نے زمین سے پرواز کرنا شروع کر دی۔ میں سیدہ آپ کو سلامت رکھے، پرواز کرنا شروع کر دی۔ میں دیکھتا رہا اونٹنی ہوا میں، ہوا سے خلا میں، خلا سے فضا میں، فضا سے آسمان اول کے دریچوں میں غائب ہو گئی۔ اللہ جانے امام کہاں اونٹنی کو لے گئے، تھر تھر کانپنے لگا۔ بھی ابھی سرکار صادق باہر آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے اونٹنی کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس نے دیکھا اونٹنی پھر آسمان سے ایسے نازل ہو گئی جیسے قلب محمد پہ قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ
زنگا ریز ہوئی، معامل کا پردہ اٹھا، میرے امام باہر تشریف لے آئے، اندر چلے گئے، 2 لمحے گزرے کہ سرکار صادق باہر آئے۔ اب یہ جملہ اگر آپ نے سنبھال دیا تو میرے حصے کی نوکری مکمل ہے۔ سرکار صادق باہر آئے اور مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے نے حیران کر دیا نا تم۔ آئے اللہ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میرے لال نے حیران کر دیا نا۔ تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا مولا میں تو یہ سوچ کے پریشان تھا کہ ابھی آپ باہر آئے میں پوچھیں گے اونٹنی کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے منگوائی، جس کے لیے آئی تھی اس نے استعمال کر لی۔ اللہ اللہ جو ہاتھ اٹھا اللہ کے حسین بادشاہ کے روضے پہ جا کے معصوم۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا معیار سماعت آپ سن رہے ہیں، بڑی اچھی۔ بسم اللہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سید تحفہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، آپ سے مزید دعا سمیٹنے کے لیے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، قدموں پہ بوسہ دیا صفوان نے۔ مولا یہ تو پتہ لگ گیا کہ اونٹنی منگوائی ہی آپ نے موسیٰ کاظم کے لیے تھی، لیکن یہ تو بتائیں آپ کا شہزادہ اونٹنی لے کے ہوا سے خلا میں، خلا سے فضا میں، فضا سے آسمان اول کے دریچوں میں غائب ہو گیا، گیا کہاں پہ؟ کہ مالک کا تخت گواہ کر کے کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گاڑی تک جاتے جاتے پوچھ لو کہ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، کتاب اس وقت بھی گاڑی میں شادی موجود ہے، میں بتا کے نہیں بلکہ دکھا کے جاؤں گا۔ پوچھا مولا کہاں گیا موسیٰ کاظم؟ امام مسکرا کے فرمایا بالغا ابنی کما بالغا جدی فی لیلۃ المعراج، شب معراج جہاں جہاں میرا نانا گیا وہیں وہیں موسیٰ کاظم گیا۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلامت ہے، مالک آپ کو حصار ولایت علی میں۔ ایک تو فور دے دو، جس بادشاہ کی مجلس ہے، جس شہنشاہ کی مجلس ہے، اس کی فضیلت کے ایک اور فکرہ سنا دو، ہے علی کے مستوں کے لیے، شرک کے فتوے داغنے والوں کے لیے نہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے فضائل سن کے ان کی توحید زخمی ہو جاتی ہے نا، ان سے میری بات سیدہ اور میں شاہدی آپ کی موجودگی میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، میری بات علی اور اللہ والوں سے نہیں ہے، نہیں میں فکرہ کہہ گیا ہوں، میں فکرہ کہہ گیا ہوں، شاید کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میری بات علی اور اللہ والوں سے نہیں ہے، علی یون ولی اللہ والوں سے ہے۔ اللہ اللہ آئے 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 امام حسین آپ کو سلامت ہے، سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، جس شہنشاہ کی مجلس بات اس کی فضیلت کا ایک فکرہ اور سنیے، اور کتاب کا نام ہے اصول کافی، وہاں سے حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، ساتویں بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے 2 حبدار، 2 ماننے والے، 2 محبت کرنے والے، ہمارے 2 پرستار 2 مختلف محلوں سے نکلے، سمجھ آ رہی؟ مولا فرماتے ایک گلی کی اس نکر سے نکلے، دوسرا اس نکر سے نکلے۔ مثال میں دیکھو تاکہ بات بچوں تک بھی پہنچے، مثال کے طور پر بابا جی نکلے امام بارگاہ کی اس طرف سے، شادی آئی امام بارگاہ کی اس طرف سے۔ امام فرماتے ہمارے 2 ماننے والے مختلف محلوں سے نکلے اور سرے رات چلتے چلتے دونوں کی آپس میں ہو جائے ملاقات۔ یہ جملہ زمین پہ کیا دکھ لگے گا؟ مولا فرماتے ہیں جب 2 مومن آپس میں ملے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے، امام حسین آپ کو سلامت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا سر دعا فرمائیے گا، تذکرہ بابا جی چھڑ جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس وقت جب ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑتا ہے مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے۔ آئے آئے کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اس وقت شیطان کے بدن میں، کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں،
اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی شادی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. اس وقت شیطان تڑپتا ہے اور تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائل, روکو فضائل. بندے چپ کر کے دکھ لگے گا, روکو فضائل, روکو فضائل, میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں اسی دن سے سمجھ گیا علی کے فضائل روکنے کی جو کوشش کرے, چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ, چاہے اندر کا ہو چاہے باہر کا, چاہے لمبی لمبی داڑھی والا ہو چاہے کلین شیپ ہو, چاہے ٹو پیس پہنتا ہو چاہے امامہ رکھتا ہو, چاہے اسمبلی میں بیٹھتا ہو چاہے مدرسے میں بیٹھتا ہو, چاہے پاکستانی ہو چاہے ایران کا ہو, جو علی کے فضائل روکے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا بظاہر انسان ہے اندر سے شیطان ہے. ہائے ہائے اللہ اللہ سیدہ آپ کو سلام. کائنات کی ملکہ آپ کو سلام, سیدہ آپ کو سلام. ایک فضائل کا ٹکڑا اور سماعت فرما لیں. مجھے دعا دیجیے, خوش ہیں, دل چاہ رہے ہیں آگے بڑھیں تھوڑا سا. بھائی ہے کیا بات معراج تک پہنچی تھی, تو معراج کا ایک ٹکڑا سن لو. اور یہ معراج میں اپنی زبان سے نہیں سنا رہا. رسول جب معراج سے واپس آئے تھے کیا ہوا؟ یہ معراج میرے معزز سامعین میں اپنی طرف سے نہیں سنا بلکہ رسول کی زبانی سنا. جب رسول واپس آئے تھے تو صحابہ کی محفل میں رسول معراج پڑھ رہے. تین چار آوازیں آئی ہیں بسم اللہ کی, میں چاہتا ہوں سارا مجمع بسم اللہ کرے. اب جو خاموش رہ گئے ہیں ذرا فیصلہ تو کریں, کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج معراج پڑھ رہا ہو. آیا اللہ اللہ ہوتے تو لفظ ہے نا خطیب کے پاس. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت کے رسول پڑھے تھے معراج. اور باوجود ہو سکتا ہے آپ کے مجمع نے آج سے پہلے یہ فضیلت کا دروازہ نہ دیکھا ہو. میں کتاب کے حوالے کی ذمہ داری لے کے منبر سے باوجود یہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا, اب دائیں بائیں دیکھ لو کوئی مقصر تو نہیں بیٹھا ہو. بیٹھا ہے تو یا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دے یا مجلس سے اٹھ کے چلا جائے گا, ورنہ تیسرا راستہ ہی نہیں اس کے لیے. یا علی علی کرے گا یا ذبح ہو جائے گا, تیسرا راستہ ہی نہیں میں نے چھوڑنا اس کے لیے. مولا فرماتے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا ہے کہ چاندی کا خوبصورت محل بنا ہوا. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت. تہیدے سے شکر گزار ہوں, دعا فرمائیے گا. بابا جی چاندی رسول فرما رہے, میں نے دیکھا آسمان اول پر ایک چاندی کا خوبصورت محل بنا ہوا ہے. اچھا مولا پھر سرکار فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے دربان تھے, لا تعداد فرشتے اس کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. اب رات خواب میں جنت دیکھنی ہے تو پھر مجھے دعا ضرور کر دیجیے گا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. رسول فرماتے چاندی کا خوبصورت محل دیکھا, دو فرشتے محل کے دربان کھڑے ہوئے تھے, لا تعداد فرشتے اس محل کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا ہم تک بات پہنچانے کے لیے, جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل مسکرا کے فرماتے ھذا من فتائے بنی ہاشم. یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. نہیں بات نہیں پہنچی, چلے میں بھی سسپینس رکھوں گا, آخری جملے پہ بات واضح ہو جائے گی. چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. رسول فرماتے میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, میں نے وہاں دیکھا سونے کا ایک خوبصورت محل تھا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اس کے بھی دو فرشتے دربان تھے, سارے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے جبریل سے پھر پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ وہی جواب آیا یہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے. رسول فرماتے ہیں تیسرے آسمان پہ پہنچا, وہاں میں نے سفید موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جو پہلے سے بھی خوبصورت تھا. وہاں بھی دو فرشتے دربان تھے, کئی فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے پھر پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ وہی جواب آیا بنی ہاشم کے ایک جوان کا. رسول فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پہ پہنچا, وہاں میں نے مرجان سے بنا ہوا خوبصورت محل. کوئی تو بیٹھا ہوگا قدر کرنے والا, کوئی تو بیٹھا ہوگا. جی کرا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. رسول فرماتے ہیں مرجان سے بنا ہوا محل تھا, اس کے بھی دو دربان تھے,
اور باقی فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ وہی جواب آیا بنی ہاشم کے ایک جوان کا. رسول فرماتے میں 5ویں آسمان پہ پہنچا, وہاں میں نے زبرجد سے بنا ہوا محل دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. اس کے بھی 2 دربان تھے اور فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ وہی جواب آیا یا رسول اللہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا. رسول فرماتے میں 7ویں آسمان پہ پہنچا, وہاں میں نے سبز نور کا ایک محل دیکھا. اس کے بھی 2 فرشتے دربان تھے اور فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ وہی جواب آیا بنی ہاشم کے ایک جوان کا. 7 آسمانوں پہ رسول نے 7 محلات دیکھے. بندے سب کا شکار ہو گئے. کونے میں سے کھڑا ہوا یا رسول اللہ وہ بنی ہاشم کا جوان ہے کون؟ رسول فرماتے سوا علی کے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ مہربانی سے سوا علی کے. اللہ آپ کو اسی نعرے کی ساؤنڈ رکھے. رسول فرماتے سوا علی کے کون ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ وہ 7 محل تھے علی کے. اب ایک چہرہ میری نظروں کا ہے مولا میرے عقیدے کا گواہ رہیے گا. میں صرف صلہ یہ مانتا ہوں مجھے اسی عقیدے پہ زندہ رکھیے گا, اسی عقیدے پہ میری آخری سانس ہو, اسی عقیدے میں آپ سے ملاقات ہو, بس میں اور کوئی صلہ نہیں چاہتا. 7 محل تھے علی کے. 7 محلات کے آگے ہو رہے تھے فرشتوں کے سجدے. کٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے, اور جس کے محلات کو سجدہ ہوتا ہے وہ تشہد میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت, راضی رہیے گا. بس فضائل کی آخری سرحد اور میری نوکری تمام. ایک موقع پھر آیا رسول پھر معراج پڑھے. کافی سارے موقع ہیں جہاں رسول نے معراج پڑھے. معراج پڑھتے 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 رسول فرماتے ہیں اب یہ فکرہ نہیں ہے, فکرہ تھرمامیٹر ہے, تھرمامیٹر. بابا جی یہ سارے مجمع کا عقیدہ نکال کے مالک کی بارگاہ میں لے جائیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. فکرہ سنیے گا. رسول فرماتے شب معراج بستر سے لے کر آدنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا, اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچے, ورنہ میں تو فکرہ کہنے ہی جا رہا ہوں نا. رسول فرماتے شب معراج بستر سے لے کر آدنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا, میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آئے 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 بھائی جان آپ کا ہاتھ کیوں نہیں بلند ہو رہا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا اچھی نہیں لگ رہی؟ امام حسین آپ کو سلامت کرے. رسول فرماتے شب معراج میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. جب رسول انگلی کا اشارہ کرتے کرتے اوپر کو ہاتھ اٹھا رہے تھے نا, بالکل یہی کتاب میں جملے ہیں. رسول ایک دفعہ میرا اشارہ دیکھیے گا. رسول فرماتے میں نے وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. اشارہ دیکھیے گا, وہاں بھی علی دیکھا. کچھ منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. رسول فرماتے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح, میں نے وہاں بھی علی دیکھا. زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں, وہ جگہ زیادہ ہے. جہاں رسول نے بتایا میں نے وہاں وہاں علی دیکھا. یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ تو کچھ خیرات سید الانبیاء نے حسنین کا سجدہ سکین کا کشکول میں اتاری ہے. وہ مسلسل نظم کے کچھ مصرے ہیں وہ سن لیجیے, اور میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. رسول فرمانے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. حد کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. نا نا بے استادہ بندہ نہیں بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے میں آگے شاید تیرے سامنے رکھوں گا, تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. رسول فرماتے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی, لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی, خلد بری کی بات سبا پر ہے یا
رسول فرماتے ہیں باد سب جنت خلد بری کی بات سبا پر ہے یا علی، سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی، جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی، جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی، مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی، سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی، رسول فرمانے معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی، مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی، نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی، الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی، نیت رکوع قیام دعا پر ہے یا علی، سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی۔ کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے؟ کعبہ کو یا قرآن کی سطریں جلاؤ گے؟ اللہ اللہ بہت مہربانی سیدہ آپ سلام۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی تو آج موسیٰ کاظم کا جنازہ مزدور نہ ہوتا۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ اس بادشاہ کے مصائب آخری مداح کا حق ہے، لیکن میں 4 مصرے پڑھ لوں تاکہ میرا حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ سرکار صادق فرمایا کرتے تھے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہو۔ جیسے تمہارے آنسو سیدہ کو پسند ہے نا، ویسے تمہاری آوازیں بھی بڑی پسند ہیں۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے۔ ہائے کر دینا، مجلس مکمل ہے، ضروری نہیں ہے اتنے روح پرور ماحول میں لمبا مسائل پڑا جائے، ایک آنسو آ جائے حسین کی ماں راضی ہو جائے گی۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے۔ عددارو اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا جو ہلکے کے ماتھی ہو۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے، عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے۔ مرحبا مرحبا جو فطرت عزادار ہے نا، جو پیدا ہی ماں کی گود میں عزادار ہو کے ہوا ہے، اس کے لیے میں اگلے 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے، عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا ایک دفعہ ہر حسینی عزادار میری طرف دیکھے، میں ایک اشارہ کروں گا، کتاب والی روایت نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے، عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے۔ معاف کر دیجئے گا، زندان سے اس طرح سے نکالا غریب کو جس طرح رسی باندھ کے مسلم پھرائے گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں، میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ سادات خیر سادات، یہ میرا وہ غریب امام ہے جو آدھی رات قید خانے کی سلاخوں پہ ماتھا مارتا تھا اور صرف ایک بیان کرتا تھا، ہائے شام۔ مرحبا مرحبا، ہائے شام، ہائے میرا دادا سجاد تیرے قید کے صدقے۔ کسی سائل نے پوچھا مولا تو بھی تو تنگ زندان میں قید ہے، اپنی قید کو کیوں نہیں روتے، سجاد کی قید کو کیوں یاد کرتے ہو؟ میرے امام سلاخوں پہ ماتھا مار کے فرماتے کیا کروں، تنگ زندان میرا بھی بڑا ہے لیکن دیکھنا صحیح میں ہوں تو اکیلا۔ غربت سجاد کی، سجاد دائیں دیکھتے تھے تو پھوپھیوں کے کھلے ہوئے بال تھے، بائیں دیکھتے تھے تو ماؤں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ان روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دفعہ کہو تو صحیح، نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ درجات بلند کرے۔ بابا سید صابر شاہ مرحوم پہل والے، ان کا یہ درد بھرا جملہ ہے بابا جی، ان کے نام سے پڑھا کرتا ہوں، اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی۔
مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں شام تو بڑی دور کی بات ہے، رونے والوں میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں منزل اسقلان کا۔ اللہ لعنت کرے اس اسقلان کے حاکم پہ۔ علی کی بیٹی سے کسی نے مدینے میں سوال کیا، شہزادی 3 دربار آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ایک شام کا دربار، ایک اسقلان کا دربار، ایک کوفہ کا دربار، بی بی یہ بتائیے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی ہے؟ مجھے پتہ ہے یہاں ادب اور معرفت سن کے رونے والے عزادار بیٹھے ہیں، میں ادب کے پردے سے گزرنے کا آدمی ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ شہزادی سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے شام اور کوفہ کے بھی بڑے خونی دربار تھے، لیکن زیادہ تکلیف مجھے اسقلان کے دربار میں ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بی بی وہ کیسے؟ تڑپ کے علی کی بیٹی کہتی ہے اسقلان کا وہ رذیل حاکم تھا جس نے مجھے پہلی دفعہ تو کر کے بلایا، تو کہتی بھائی سے تو بیعت کر لیتا، تو کہتی حسین سے تو جلدی بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اللہ جو کتاب میں مدینہ سے مدینہ تک جو میں نے اسقلان کے مسائل پڑھے ہیں نا، میری زبان میں وہ جملت ہی نہیں، میرے پاس سیدزادہ ہی نہیں کہیے گا صحیح مقتل آپ کو پڑھ کے سنائیں، میں صرف اشارے سے گزر جاؤں گا، اشارہ بھی اتنا سخت ہے جناب کا کلیجہ دکھ جائے گا، معاف کر دینا۔ وہ خونی منزل ہے منزل اسقلان، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ کوئی تو سمجھ گیا ہوگا میرا اشارہ، سخت جو نہیں سنتے تو پھر اشارہ تو سمجھو نا۔ حرامیوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ اللہ ان مقدس آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے، اور دھوپ میں کھڑی رہی جنت کے مالکوں کی بیٹیاں۔ عزاداران مظلوم کربلا اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ۔ میرے چوتھے بادشاہ کی آواز ہے شمر ذرا قریب تو آ۔ شمر میرے امام کے قریب آیا، میرے امام کی آواز اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا، میرے امام کی آواز شمر کربلا سے لے کے اسقلان تک جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ کمینہ کہتا ہے ہاں سجاد میں شام تک مارتا جاؤں گا، میرے امام کی آواز ہی تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا۔ اب سادات سے معافی چاہوں گا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا، پارنے کو گواہ کر کے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ امام فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، امام فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ سجاد فرماتے دونوں تازیانے تیرے پاس ہیں، جا دونوں اٹھا کے لے آ، مجھے آج کے مظلوم کی غربت کی قسم ہے، حرام زادہ دونوں تازیانے اٹھا کے لے آیا۔ اور رونے والا سجاد کی آواز ہی میرے ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہیں، اور ظالمہ میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ فکرہ میرا آخری ہے، مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ اور سیدو غیر سیدو جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے پہنچی ہے نا، اور نانا کی قبر پہ رکھا ہے زخمی چہرہ، علی کی بیٹی سے ایک بی بی نے سوال کیا جو شہزادی جناب مسلم بن عقیل کی سگی ہمشیرہ ہے، بی بی نے عجیب سوال کیا، بی بی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، شہزادی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، شہزادی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، بی بی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے پہلے تو